مسئلے پہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. پہلے یہ جھوٹے اور نائل کرپٹ اور دہشت گرد ذہنیت رکھنے والے وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کے تمام بدتمیز وزراء فیڈرل گورنمنٹ کے اب اتنی بدتمیزی زیادہ ہو رہی ہے. اگر میں اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی بدتمیزی اور دہشت گردانہ ذہنیت کی بات کروں گا تو باقی ان کے جو وزراء ہیں وہ بچ جائیں گے. اور کل آپ نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو رکھنے والے پنڈی کے گٹر کے کیڑے شیتا ٹلی نے جس طرح اپنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. مگر یہ ان کی کیفیت بن چکی ہے پوری پی ٹی آئی کی, پوری پی ٹی آئی کے کارکنوں کی. ان کی خواتین مراد سعید بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہمیں بڑا احترام ہے بطور سیاسی کارکن کہ ہم اپنے اخلاقی اقدار کو, اس کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. مگر پوری پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ اکثریت کے ساتھ ساتھ ذہنیت بھی کھوتی جا رہی ہے. اور اب پاکستان ایک بدقسمتی سے ایسے حکمرانوں کے دور سے گزر رہا ہے جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, جو دہشت گردانہ کارروائی کے لیے اکسا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو, جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا وزیر سب سے زیادہ بدتمیز ہے. اور پرائم منسٹر سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں بدتمیزی میں بھی, جھوٹ میں بھی, مکاری میں بھی, چوری میں بھی. اس لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے اور دہشت گرد ذہنیت رکھنے والے ایک وزیر اعظم پاکستان پر مسلط ہے. اب بات آ گئی اسپیکر کی, جو آئینی طور پر ایک ریفری کا کردار ادا کرتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ وہ شخص کسٹوڈین آف ہاؤس ہے پارلیمنٹ کے اندر, دونوں ہاؤسز کے اسپیکر ہوں یا چیئرمین سینٹ. مگر پاکستان آج پھر میں کہوں گا کہ موجودہ عوام دشمن جس نے اس قوم کی چیخیں نکالی ہوئی ہیں اور اس کے خلاف اپوزیشن نے, تو ایک طرف آپ ان کے بوٹ چاٹ رہے ہیں مگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ کرپٹ عوام دشمن حکومت کا ساتھ مزید نہیں دے سکتے. یہ غیرت مند آپ کے اراکین ہیں مگر آپ نے ان کی تصاویر لوٹوں پہ رکھ دی تو سب سے بڑا شرمندہ تو آپ اپنے پرائم منسٹر کو کر رہے ہیں, جنہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چھوڑے ہوئے جو اس کے اراکین تھے ان کو ملا کے آپ نے اپنی حکومت بنائی تھی. آج انہی لوگوں کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار اور لوٹے ہیں. تو اس وقت کیا تھا؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست کا باتھ روم بن چکی ہے پی ٹی آئی. اگر لوٹے ڈھونڈنے تھے تو لوٹوں کی فیکٹری تو پی ٹی آئی. اگر وہ اراکین واپس اپنی پارٹیوں میں آ جائیں تو آج عمران خان کے پاس کیا ہے سوائے دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے بدتمیز قسم کے لوگ, وہ گل جیسے سیاسی یتیم, سیاسی مسکرے اور پنڈی کے گٹر کے کیڑے. مگر میں تو پنڈی کے اس شیتا ٹلی کی بات نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں کہ اسپیکر بھی اپنی پوزیشن انہی لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں. اور میں بار بار اپیل کرنا چاہتا ہوں, اور میں سپریم کورٹ, اب پاکستان نے بھی یہ کہا تھا, کچھ دن پہلے ہم نے مطالبہ کیا تھا اسی پریس کانفرنس سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے, اور اٹارنی جنرل نے بھی آج یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دینے سے آپ روک نہیں سکتے. اور میں اپیل کرتا ہوں ان اداروں سے کہ ان تمام ووٹرز کو جو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا, جو آئینی حق استعمال کرنا ہے, وہ اگر نیشنل اسمبلی کا رخ کریں تو انہیں تحفظ دینا بھی ان اداروں کا کام ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم تحفظ دیں,
اور 27 تاریخ کو انہوں نے اپنے دہشت گردوں کو کال کی ہے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر اپوزیشن کے جمہوریت پسند سیاسی کارکن بھی آئیں گے جمہوریت کو بچانے، اور ان ووٹرز کو تحفظ دینے کے لیے آئیں گے جن کو کچھ چند دہشت گرد جو مہنگائی پہ تو بات نہیں کر سکتے، اور یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے گھر والے بھی ان کو جوتے مارتے ہوں گے کہ آپ کس حکمران کے حمایت میں جا رہے ہیں، مگر کرائے کے لوگوں کو لے کے آپ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کے پاس سے ہم بیٹھے ہیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے۔